بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نیکی میں پیش پیش، یعنی آگے آگے۔ ابو بکر کے معنی ہی ہے پہل کرنے والا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو عبداللہ تھا، لیکن ان کی کنیت اور ان کا یہ لقب اس لیے پڑ گیا تھا کہ وہ ہر نیکی کے کام میں سب سے پیش پیش آگے آگے رہتے تھے، اس لیے ان کا نام ہے ابو بکر، پہل کرنے والے۔ ہر کام اسلام میں بھی انہوں نے پہل کیا، سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا۔ کوئی بھی نیکی کا کام ہوتا تھا تو سب سے آگے نظر آتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ہر نیکی کے کام میں پیش پیش رہنا چاہیے، ہر نیکی کے کام میں آگے آگے رہنا چاہیے، جان نہیں چرانی چاہیے، بہانہ نہیں بنانا چاہیے، اور ایسے ہی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ آدمی جتنا بھی جہاں تک بھی کسی بھی نیکی کے کام میں اگر کام آ سکتا ہو تو اس کو فوراً کام آنا چاہیے۔ یہ سیرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، اور یہی تمام ایمان والوں کی صفت قرآن نے بیان کی ہے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں ایمان والے جلدی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جھپٹ کر اس نیکی کو کرنا چاہتے ہیں، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے۔ بہرحال یہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا جا رہا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر نیکی کے کام میں آگے آگے رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت سے دوسرے صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ کے دربار میں حاضر تھے۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر پوچھا، منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ فقال ابو بکر انا، ابوبکر صدیق نے فوراً ہاتھ اٹھا کہ اللہ کے نبی میرا روزہ ہے۔ فقال من اطعم منکم اليوم مسکینا، پھر آپ نے یہ پوچھا کہ آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا، کسی غریب آدمی کو کھانا کھلایا، کون ہے آج جو نیکی کر کے آیا ہو؟ قال ابو بکر انا، ابوبکر صدیق نے پھر ہاتھ اٹھا کہ اللہ کے نبی میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا۔ فقال من تبع منکم اليوم جنازہ، پھر آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے آج کس نے کسی جنازے میں شرکت کی؟ فقال ابو بکر انا، ابوبکر صدیق نے پھر ہاتھ اٹھا کہ اللہ کے نبی میں نے۔ اس کے بعد پھر فقال من عاد منکم اليوم مریضا، اللہ کے نبی نے پھر پوچھا کہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی، مریض کے حال چال پوچھ لے، کون گیا؟ کوئی بیمار تھا، اس کے حال چال پوچھنے کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے، مزاج پرسی کے لیے کون گیا؟ فقال ابو بکر انا، ابوبکر صدیق بھی کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی میں نے کام کیا، آج یہ کام بھی کیا ہے میں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک دن میں اتنی نیکیاں جمع کی ہو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا، وہ شخص یقیناً جنتی ہے۔ جو آدمی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ یہ دیکھیے، حالانکہ ابو بکر بڑے آدمی ہیں، کپڑے کے تاجر بھی تھے، بہت بڑے، تجارت بزنس بہت بڑا تھا ان کا، لیکن نیکی کے کام میں سب سے آگے۔ اور صحابہ نے بھی روزہ رکھا ہوگا لیکن ابو بکر نے رکھا، اور لوگوں نے بھی مسکینوں کو کھانا کھلایا ہوگا لیکن ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا، اور لوگ بھی جنازے میں شریک ہوئے ہوں گے کسی کے لیکن ابو بکر نے ہاتھ اٹھایا، اور لوگوں نے بھی مریضوں کے حال چال پوچھے ہوں گے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر یہ کام کیا۔ آپ نے یہ خوشخبری سنائی کہ جس آدمی کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہوں کہ وہ اتنی ساری نیکیاں کرتا ہو تو وہ آدمی جنتی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر نیکی میں پیش پیش رہتے تھے اور حصول ثواب کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ کوئی بھی دین کا تقاضا ہو، کوئی بھی نیکی کا کام ہو تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عادت یہ تھی کہ اس کو سب سے پہلے کرتے تھے، اس کو انجام دیے بغیر نہیں رہتے تھے۔ یہ نہیں کہ بھئی وہ بہت بڑے آدمی ہیں، چلو چھوٹے موٹے کام کیوں کریں، ہم تو بہت بڑے جنتی ہیں، بہت بڑے دیندار ہیں، ہمارا تو مقام بہت بڑا ہے۔ ابوبکر صدیق یہ سوچ سکتے تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ انہی کاموں کی وجہ سے بڑے بنے تھے، اگر وہ یہ کام نہ کرتے نیکی کے تو وہ اتنے بڑے نہ بنتے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ میں اسی لیے فضیلت حاصل ہے کہ ان کے کردار، ان کے کارنامے اور ان کے روزانہ کے جو معمولات تھے وہ ایسے ہی تھے کہ وہ کوئی نیکی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا ہے، یہ سبق سیکھنا ہے کہ نیکی کا کوئی بھی کام ہو ہم اس سے پیچھے نہ رہیں، اس کو انجام دینے کی کوشش کریں، فکر میں رہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر کبار صحابہ کا اسلام لانا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جس طرح اور بہت ساری صفات اور بہت ساری عادتیں ان کے اندر جمع تھی، اسی طرح وہ دعوت اسلام کا کام بھی کرتے تھے۔ جب خود اسلام میں داخل ہو گئے تو اپنے دوستوں کو بھی اسلام کی دعوت دیتے تھے، ان کو بھی ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جاہلیت کے دوست تھے۔ ایک دن صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے، آپ سے ملاقات تھی تو عرض کیا کہ ابو القاسم، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ابو القاسم، کیا بات ہے آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے ہیں اور لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے آباء و اجداد وغیرہ کے عیوب بیان کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی، ابوبکر رضی اللہ عنہ فوراً مسلمان ہو گئے، اسی لیے تو نام پڑا ابو بکر۔ ابھی بتایا کہ ابو بکر کے معنی پہل کرنے والا، ہر کام پر لبیک کرنے والا، نہ سوچا، نہ غور و فکر کیا، نہ ٹائم مانگا، نہ کوئی عذر کیا، فوراً اسلام میں داخل ہو گئے جب آپ نے دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر ان کے اسلام لانے سے اس قدر خوشی کے ساتھ واپس ہوئے کہ کوئی بھی مکے کے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان، جن کو اخشبین کہتے ہیں، آپ سے زیادہ خوش نہ تھا۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہاں سے حضرت عثمان ابن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر ابن العوام اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو آدمی اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوستوں کے لیے پسند کرے۔ ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں اسلام، تو جو ہمارے دوست ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، تعلق والے ہیں، ان کے لیے بھی اسلام پسند کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کے جہاں عذاب سے، جہنم کے اندر جانے سے بچا لیے جائے، تو ہم دوسروں کے لیے بھی فکر کریں کہ جو مستقل ایندھن بننے والے ہیں جہنم کا، کہ کسی طرح وہ بھی ہمیشہ وہاں رہنے سے بچ جائیں۔ تو دیکھو یہ فکر حضرت ابوبکر نے کی کہ جب اسلام قبول کر لیا تو فوراً اپنے دوستوں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو بات ہمیں معلوم ہو جائے دین کی، اسلام کی، قرآن و سنت کی، وہ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرنا چاہیے، اپنے دوستوں کو بھی بتانا چاہیے کہ ہمیں فلاں جگہ سے، فلاں مجلس سے، فلاں بیان سے آج یہ نصیحت ملی ہے، لہذا تم بھی یہ نصیحت سنو، سمجھو، پڑھو اور اس نصیحت پر عمل کرو۔ یہ حقیقت میں اپنے دوست کی خیر خواہی ہے، یہی حقیقی دوست ہے۔ دوست وہ نہیں ہے جو دوست کو روز چائے پلا رہا ہے، ناشتے کرا رہا ہے، اس کے اوپر پیسے خرچ کر رہا ہے اور اس کی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دوست نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، قرآن پڑھا ہوا ہے نہیں پڑھا ہوا ہے، دین پہ چلتا ہے نہیں چلتا ہے، آخرت کی کتنی فکر ہے اسے، آخرت کی کتنی تیاری کرتا ہے، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ کھانے خرچے کی بڑی فکر ہے دوست کی، تو وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے۔ حقیقی دوست وہ ہے جو انسان کو بڑے نقصان سے بچائے، اور بڑا نقصان یہ ہے کہ آخرت کا نقصان، آخرت کی ناکامی۔ دوسرے دن ابوبکر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ابو سلمہ، حضرت ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ عنہ کو لے کر حاضر ہوئے، اور یہ سب حضرات بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ تھی دیکھو حقیقی دوستی، سچی دوستی، کہ دعوت دینے والا بھی کتنا پکا دوست تھا کہ اپنے دوستوں کو جہنم سے بچا رہا ہے، اور دعوت قبول کرنے والے بھی کتنے پکے دوست ہوں گے کہ اپنی بات کو گرایا نہیں، اپنے دوست کی بات کو فوراً مان لیا، کوئی اس میں بہانے بازی نہیں کی، کوئی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ تو یہی حقیقی دوست ہوتا ہے کہ آدمی بغیر سوچے سمجھے بس دوست کی ہاں میں ہاں ملا دے۔ ایسی پکی دوستی اگر ہے تو وہی حقیقی دوستی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے بھی تعلق میں، ہمارے کانٹیکٹ میں کوئی ایسے ہمارے دوست ہوں جو غفلت میں ہوں، دین سے، دینداری سے، آخرت سے، بالخصوص اسلام سے بالکل ہی انہیں کوئی واقفیت نہ ہو، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلامی معلومات کو ان تک پہنچائیں، دینی باتوں کو ان تک پہنچائیں، ان کے پاس یہ چیزیں بھیجیں تاکہ ہم اپنی دوستی کا حق ادا کر سکیں۔ اور آج کل تو بڑا آسان ہے، میں نے بار بار پہلے بھی کہا کہ موبائل اس زمانے میں اتنا آسان ہو گیا اپنے دوستوں کو دین کی بات پہنچانا کہ کسی زمانے میں اتنا آسان تھا ہی نہیں۔
کوئی نیکی کی بات آپ نے سنی اس کو لکھ لو، لکھ کے اپنے دوست کو بھیج دو. کتنا ٹائم لگے گا لکھنے میں واٹس ایپ پہ؟ اور بھی تو واہی تباہی آلتو فالتو کے صبح شام تک کتنے میسیج وقت ضائع کر کے ہم لکھتے ہیں، ادھر ادھر بھیجتے ہیں. تو کیا اچھا ہو جو دین کی بات ہم نے سنی ہے اگر وہ محفوظ نہیں ہے کسی کے پاس تو کم از کم اس کو لکھ کر اسی کو آگے بھیج دو. وہ بھی ایک بڑی رہنمائی ہوگی، بڑی دین کی دعوت ہوگی، اصلاح کا کام ہوگا، اور آپ کی ذمہ داری بھی ادا ہوگی. آپ سچے دوست کہلا سکو گے، کل قیامت میں آپ اپنی جان بچا سکو گے کہ ہم نے اپنے دوست کی دین کی فکر کی تھی، آخرت کی فکر کی تھی. اللہ تعالی ہمیں دینی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں.